2004 کے امریکی انتخابات سے صرف 4 دن پہلے ایک ٹیپ سامنے آئی۔ 2004 کے انتخابات جو کہ جارج بش اور جان کیری کے درمیان ہو رہے تھے، ان میں بیسک مدعا یہ تھا کہ فورن پالیسی کے لیے کیا ڈیسیژنز ہوں گے، اور اس میں مین ایشو تھا 9/11 کے اٹیکس۔ اسامہ بن لادن کی ریکارڈنگ میں پہلی بار اس نے کھل کے اقرار کیا تھا کہ 9/11 کے اٹیک اسی نے کروائے تھے، اور امریکی قوم کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ تم لوگ اپنی خیر مناؤ، کیونکہ میں آج بھی محفوظ ہوں اور آج بھی میں کہیں نہ کہیں سے پلاننگ کر رہا ہوں۔ تو یہ تھا جناب اسامہ بن لادن کا پیغام، اور یہ بہت ہی بڑا دھچکا تھا امریکیوں کے لیے، امریکی اداروں کے لیے، کہ آخر اس سے کیسے نپٹا جائے۔ تو یہاں سے جناب اسامہ بن لادن کی سرچ شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ CIA ہیڈ کوارٹر میں پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈا جائے کسی بھی طریقے سے۔ ایک اسپیشل یونٹ کام کر رہا تھا اس کے اوپر باقاعدہ، اور اسامہ بن لادن کو ایک موقع گوا بھی چکی تھی CIA حاصل کرنے کا، کیونکہ جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں پہ القاعدہ کا مقابلہ کیا، تو تب افغانستان کے اندر بہت بڑا چانس تھا امریکہ کے پاس، لیکن ساری القاعدہ قیادت کیونکہ تورا بورا شفٹ ہو گئی تھی، اور امریکہ پوری طاقت سے ان کے اوپر حملہ کر رہا تھا، اور وہاں کے جو لوکل الائز تھے امریکہ کے، وہ بھی مل کے وہاں پہ حملہ کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ تباہی مچائی، لیکن اسامہ بن لادن وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا، اور CIA بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھی۔ اس جنگ کے آخر میں 20 لوگ گرفتار ہوئے، اور امریکہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کی یونیک اپرچونٹی کو کھو چکا تھا۔ اس جنگ کے دوران جو لوگ انہوں نے گرفتار کیے، اس کے اندر ایک خاص بندہ ملا جس نے بعد میں کہ ایک لیڈ فراہم کی، یہ تھا محمد القحطانی۔ اس کو جب پکڑا گیا تو اس نے کہا جی کہ میرا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں، اور میں یہاں پہ صرف اور صرف آیا تھا کیونکہ میرا شوق ہے عقابوں کے اندر، فیلکنری کے لیے یہاں پہ آیا تھا۔ تو پہلے تو اس بندے نے جھٹلایا، بعد میں جناب جب اس کے فنگر پرنٹس CIA والوں نے میچ کیے، تو وہ میچ ہو گئے اس بندے سے، ایک ایسے بندے سے جو کہ 9/11 کے اٹیک سے صرف کچھ ہفتے پہلے ہی امریکہ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور کیونکہ وہ وہاں پہ انہوں نے جب چیک کیا تو کسٹم والے بندے کو شک ہوا، کسٹم آفیسر کو، کہ یہ کہیں اللیگلی امیگریشن کے لیے داخل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ کیش تھا، اور اس نے اس کو جناب انٹر نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ اسی دن اورلینڈو ایئرپورٹ سے ایک کال کی گئی القاعدہ کے کسی نمبر کے اوپر، اور اسی وقت میں یہ جناب جو محمد القحطانی ہے یہ موجود تھے ایئرپورٹ کے اوپر۔ اس چیز نے بہت زیادہ CIA کو الرٹ کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ضرور القاعدہ سے ہی اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے، اس نے UAE میں کال ملائی تھی۔ تو جناب امریکی یہاں تک رکنے والے تو تھے نہیں، پھر انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کو بڑھایا، اور انہوں نے ساری وہاں سے سرویلنس فوٹیجز لیں ایئرپورٹ سے اس دن کی۔ تو ان کو پتہ چلا جناب، ان کو وہاں سے لیڈ مل گئی، ان کو وہاں پہ ایک گاڑی کا پتہ چلا، وہ گاڑی محمد عطا نے رینٹ پہ لی ہوئی تھی۔ محمد عطا جو کہ 9/11 کے اٹیکرز میں سے ایک تھا، جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر ایک جہاز ٹکرایا تھا۔ تو جناب پتہ چلا کہ محمد عطا وہاں پہ گاڑی میں انتظار کر رہا تھا، وہ لینے آیا تھا اس کو، محمد القحطانی کو۔ اور محمد القحطانی جو ہے یہ ایک مین ان کا بندہ تھا جس نے 9/11 کے اٹیکس میں بلکہ حصہ بھی لیا تھا، اور یہ ایک ایسی فلائٹ کے ساتھ تھا جو کہ اس وقت کینسل ہو گئی تھی، اور یہ اس میں نہیں پہنچ سکا، اٹیک نہیں کر سکا۔ تو اس سارے نالج کے ساتھ CIA کو بہت زیادہ لیڈز مل گئیں کہ یہ بندہ بہت اہم ہے، اور اس سے ہم القاعدہ کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور ان کو القاعدہ کی ورکنگ کے بارے میں پتہ چل رہا تھا کہ یہ اس کا سسٹم کیسے ورک کرتا ہے، کس طریقے سے سارا کام ہو رہا ہے القاعدہ کے اندر، اور تاکہ وہ اسامہ بن لادن تک پہنچ سکے۔ تو جناب اس کے ساتھ انہوں نے اپنی لیڈ شروع کی۔ پھر جناب ابو زبیدہ جو کہ لاجسٹیشن تھا اپنا القاعدہ کا، وہ گرفتار ہوا، اور اس نے ان کو انفارمیشن دی خالد شیخ محمد کے بارے میں، جو کہ القاعدہ کا کمانڈر تھا، آپریشنل کمانڈر، اور وہ بھی
پھر 1 سال بعد گرفتار ہو گیا. تو اس طرح القاعدہ کے متعلق لیڈز پہ لیڈز حاصل ہو رہی تھی CIA کو. تو جناب محمد کٹھانی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کی ملاقات خالد شیخ محمد نے جب یہ اٹیک پلان کر رہے تھے 9/11 کا، تو ایک ایسے شخص سے بھی کروائی تھی جس کا نام تھا محمد احمد الکویتی. یہ شخص پہلے CIA کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے. تو CIA کو سارے سٹرکچر کا پتہ چل رہا تھا کہ القاعدہ کیسے کام کرتی ہے، اور کہ پہلے ایک آپریشنل لیئر ہے، اس کے اوپر ایک پلاننگ کی لیئر ہے، کیونکہ جو خالد شیخ محمد تھا وہ پلانر تھا امریکہ کے اوپر اٹیکس کا، اور نیچے جو یہ لوگ تھے الکٹانی وغیرہ یہ بالکل آپریشنل لوگ تھے، اور اسامہ بن لادن ان کا ماسٹر مائنڈ تھا. تو اسامہ بن لادن کو پہنچنے کے لیے انہوں نے اسامہ بن لادن کے فیملی نیٹ ورک کو بھی بڑا کلوزلی مانیٹر کیا اور بڑا چیک کیا کہ اس کے کسی فیملی کے ممبر سے اس کا رابطہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن CIA بہت زیادہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی. اسامہ بن لادن جو ہے وہ ٹیپس کے ذریعے اپنے لوگوں سے القاعدہ میں رابطہ کرتا تھا، اور یہ اس کے ذریعے تاکہ القاعدہ کے لوگوں کو وہ اپنے میسیجز سینڈ کرتا تھا. تو جناب CIA کی ساری نظر اس کورئر نیٹ ورک کے اوپر تھی کہ آخر کیسے وہ انفارمیشن جو اسامہ بن لادن ٹیپس کے ذریعے دے رہا ہے لوگوں تک جا رہی ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ 2004 کے اندر مڈ آف 2004 کے اندر آخر یہ چیز سامنے آئی، کیونکہ کردش جو تھے، کردش سیکیورٹی فورسز تھیں، انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا مڈ آف 2004 کے اندر، اور اس شخص کا نام تھا حسن گل. تو حسن گل صاحب نے جناب یہ انکشاف کیا کہ کیونکہ وہ اس کے پاس ایک ایسا لیٹر تھا جو بن لادن کو ایڈریس ہوا تھا. تو حسن گل نے یہ انکشاف کیا کہ جو مین بندہ ہے جو کہ کورئر کے طور پہ کام کرتا ہے اسامہ بن لادن کے، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ آلریڈی CIA کے ریڈار پہ موجود ہے، وہ ہے محمد احمد الکویتی. تو یہ الکویتی تھا وہ بندہ جو کہ اس کا کورئر تھا پرسنل. تو یہاں پہ CIA کو بہت بڑا بریک تھرو مل گیا 2004 کے اندر. تو جناب اس طرح الکویتی کی تلاش کا جو تھا ایک سلسلہ شروع ہونے والا تھا، لیکن جو خالد شیخ محمد تھا اور جو لوگ تھے وہ اس کے الکویتی کے رول کو ڈینائی کر رہے تھے. ایک طرف حسن گل نے کہا جی کہ الکویتی بہت امپورٹنٹ شخص ہے، وہاں پہ خالد شیخ محمد نے ڈینائی کیا کہ نہیں، الکویتی کوئی خاص رول نہیں تھا اس کا القاعدہ کے اندر. تو جناب CIA بہت زیادہ کنفلکٹس کا شکار ہو گئی کہ یہ نہ جانے الکویتی کون ہے، لیکن اس طرح وہ ان کے اندر انٹرسٹ بھی پیدا ہو گیا کہ آخر الکویتی کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں. لیکن اس کے اندر معمہ یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی خاص انفارمیشن نہیں تھی کہ الکویتی کون ہے، اس کا نام تک نہیں پتہ تھا، اور اسی تلاش کے اندر CIA لگا رہا. لیکن ان انویسٹیگیشنز کے اندر بہت برا سلوک کیا گیا ان قیدیوں کے ساتھ، اور ایون کہ ان کو پانی کے اندر ڈبو دینا، بہت سخت ٹارچر کیے گئے جو کہ الاؤ بھی نہیں ہوتے، انسانیت سے بالکل ہٹ کے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور بس یہی ان کا تھا کہ ہمیں کسی طریقے سے انفارمیشن مل جائے. پھر جناب اب آگے جو انفارمیشن ملنی ہے CIA کو، یہ تو وقت گزرتا گیا، جو امریکہ میں کچھ فیزز آئے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جب اگلی انفارمیشن جو ملی CIA کو وہ ان کی اپنی محنت سے نہیں حاصل ہوئی تھی، یہ ان کو ملی تقریباً بہت دوسری ایجنسیز کے ذریعے. ان کو پتہ چلا ایک ایسی ایجنسی کے ذریعے الکویتی کی آئیڈینٹی پتہ چلی جس کا نام ریویل نہیں ہو سکا کون سی ایجنسی ہے. اور یہ پتہ چلا کہ یہ الکویتی جو ہے یہ بیسیکلی ایک پاکستانی تھا، اور اس کا اصلی نام تھا ابو احمد. جو الکویتی ہے اس کا اصل نام تھا ابراہیم سعید احمد، اور یہ ایک پاکستانی تھا، پاکستان میں رہتا تھا. اور اس کے متعلق اب CIA کے یہ واچ لسٹ میں آ گیا تھا کہ یہ اس کو کیسے ٹریس کریں. تو جناب وقت گزرتا گیا، 2008 آیا، 2009، 2010. جب 2010 آیا تب جا کے ایک بڑی لیڈ ملی CIA کو، کیونکہ 2010 کے اندر انہوں نے کچھ کالز ٹریس کی، اور جب کچھ ان کالز کو ٹریس کیا تو ان کے اندر ایک ایسا شخص ان کو ٹریس ہو گیا جس کا نام تھا الکویتی. اب الکویتی ان کو ٹریس ہو گیا 2010 کے اندر کالز کے اندر، اور انہوں نے
کافی چیزیں اس کی جو ہے نا مانیٹر کی، اور اس میں بیسک چیز جو جج کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو پشتو اور عربک وہ مکس بول رہا تھا. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی، اور انہوں نے یہ چیز بھی نوٹ کی کہ یہ اس کے ساتھ جب بھی کوئی کال وہ کرتا تھا تو وہ پشاور کے ارد گرد کے ایریا میں آ کے کال کرتا تھا، اور اس کے بعد موسٹ آف ٹائم اس کا جو فون نمبر تھا وہ بند رہتا تھا. تو انہوں نے کافی چیزوں کے ذریعے نوٹس کیا کہ یہ الکویتی ہے. اور اس کو پھر ایک دن جب ایک کال آ رہی تھی اس کو یو اے ای سے، اس کے اندر اس کو پوچھا گیا، جس بندے نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں پہ ہو، تو اس نے بڑا جواب دیا کہ جی کہ میں جن لوگوں کے ساتھ پہلے تھا انہی کے ساتھ اب ہوں. تو وہ ان چیزوں سے بڑا شک پیدا ہوا سی آئی اے کو کہ یہ الکویتی جو ہے یہ الکویتی ہے. پھر انہوں نے اپنے جو لوکل ان کے سی آئی اے ایجنٹس تھے ان کو چھوڑا ہوا تھا، جس میں ایک مشہور ہے، بہت مشہور شکیل افریدی، جس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور شکیل افریدی جو ہے وہ ویکسین کے ذریعے کہ جھوٹی کمپین کرتا رہا ہیپاٹائٹس کی ویکسین کی، اور اس ایریا کو سارا اس نے سرچ کیا، ایبٹ آباد کے ایریا کو. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس کی الکویتی کو جب انہوں نے ٹریس کیا، اس کی کار کو ٹریس کیا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم الکویتی کو پھر مانیٹر کریں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ کہاں پہ جا کے اسامہ بن لادن سے ساری انفارمیشن وغیرہ لیتا ہے. تو گاڑی کے اندر جناب اس کا پیچھا کیا گیا پاکستانی سی آئی اے ایجنٹ کے، جو کہ زیادہ تر یہی کہا جا سکتا ہے کہ شکیل افریدی ہی ہوگا. تو جب وہ پہنچا وہاں پہ تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جی جناب یہ تو ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا ایبٹ آباد کے اندر جہاں پہ کہ وہ رہ رہا تھا، اور یہ بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا. تو تب سی آئی اے کو یہ شک ہوا کہ اگر یہ الکویتی یہاں پہ رہ رہا ہے تو اسامہ بن لادن بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی رہ رہا ہو اتنے بڑے کمپاؤنڈ میں. اور کیونکہ الکویتی کو انہوں نے تو ان کو بہت ان کا شک جو ہے نا وہ قریب تک پہنچ گیا. تو جناب ان کی بہت زیادہ ان کو کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ الکویتی ہے، اسامہ بن لادن یہاں پہ ہی ہے. پھر اس کے بعد لیکن ایک نیکسٹ ان کے لیے چیلنج یہ آ رہا تھا کہ اس کو پکڑنا ہے اگر تو وہ پاکستان کو نہیں بتانا چاہتے تھے. اور یہ جو اس کا کمپاؤنڈ تھا یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے بالکل قریب تھا. تو اس پاکستان ملٹری اکیڈمی جو ہے وہ بہت ہی بڑا ان کے لیے سیریس ایشو تھا، اور یہ چاہتے تھے پاکستانی اتھارٹیز کو نہ پتہ چلے ان کے آپریشن کا، کیونکہ ان کا یہ بہت ہی زبردست آپریشن کرنے جا رہے تھے. تو 1 مئی 2011 کو جناب انہوں نے 2 بلیک ہاکس بھیجے اپنے، اور ان کو آپریشن کرنے کے لیے بھیجا وہاں پہ ایبٹ آباد میں، اور وہاں جا کے انہوں نے آپریشن کیا اور اسامہ بن لادن کو وہاں پہ مار دیا گیا. اور ان کے پاس ان بلیک ہاکس کے اندر ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ جو یہ ریڈار پہ شو نہیں ہو سکے. تو یہ بہت ہی جناب یہ کامیاب آپریشن تھا، اور امریکہ نے اس طریقے سے اسامہ بن لادن کو مار دیا، اور امریکہ جو ہے اس سارے اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. تو جناب امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت شکریہ، تھینک یو.